بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راز نیوز کے خصوصی ولاگ کہیں ان کہیں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل بچوں کو پارلیمنٹ کی کارروائی سننے سے روکا جاتا ہے کہ کہیں ان کی زبان نہ خراب ہو جائے۔ کون سا مہینہ تھا، کس سال کی بات ہے، سب کچھ ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ لیکن اتنا یاد ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور اسلامی جمہوری اتحاد اپوزیشن میں تھی۔ پیپلز پارٹی کے وزیر پارلیمانی امور شیر افغان خان نیازی نے اپوزیشن پر طنز کیا کہ یہ لوگ تو ضیاء الحق کے کتے ہیں۔ ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ میں ان کو اشارہ کروں تو یہ کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے چلے آئیں گے۔ رکن قومی اسمبلی جاوید اقبال چیمہ اس کا جواب دینے کے لیے اٹھے تو جہلم سے رکن قومی اسمبلی راجہ محمد افضل نے ان کو روک دیا کہ تم بہت جذباتی بات کرو گے، مجھے بولنے دو۔ جاوید اقبال چیمہ بیٹھ گئے اور راجہ افضل نے شیر افغان خان نیازی کو للکارتے ہوئے کہا، اگر یہ ہمیں کتا کہتا ہے تو یہ سب سے بڑا کتا ہے، بلکہ یہ اس کا پلہ ہے۔ یہ سنتے ہی نوابزادہ نصر اللہ خان اٹھ کھڑے ہوئے اور ہال سے باہر نکل گئے۔ میں نے بھی پریس گیلری سے نکل کر نوابزادہ نصر اللہ سے پوچھا کہ آپ کیوں باہر نکل آئے؟ تو انہوں نے کہا، اب ایسی اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ جہاں کتا اور اس کے پلے بیٹھے ہوں۔ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے اور ان میں کیسے لوگ برسر اقتدار آتے ہیں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری احرار کی جانب سے الیکشن لڑ رہے تھے اور سیالکوٹ کے کسی گاؤں میں تقریر کر رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو سچ اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، نہ کسی گناہ میں شریک ہوں گے نہ کسی کو گناہ کرنے دیں گے۔ وہ اپنی تقریر میں بڑے پرجوش تھے کہ اچانک مجمع میں سے ایک 80 سالہ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ کو کوہنی سے پکڑ کر بگلے کی طرح بنا کر کہنے لگا، تو پھر لے لیں ووٹ۔ پنجاب میں الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہایت عجیب و غریب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے ایک سیاستدان تھے راجہ غضنفر علی خان۔ ووٹ طلبی کی مہم کے سلسلے میں راجہ صاحب اور ان کے حامیوں کو معلوم ہوا کہ چودھری بہاول شخص صاحب جاٹوں کے ووٹ اپنے لیے ایک عجیب طریقے سے محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ جاٹوں کے کسی گاؤں میں جاتے تو 2-3 زنانہ دوپٹے اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور گاؤں کی 2-3 نوعمر لڑکیوں کو یہ دوپٹے پہنا دیتے تھے۔ ایک پرانی قبائلی رسم کے مطابق یہ اس بات کا نشان سمجھا جاتا تھا کہ دوپٹہ پہنانے والے نے ان لڑکیوں کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ پنجاب کے دیہات میں ویسے بھی گاؤں کی ہر بیٹی سارے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ چودھری بہاول شخص جاٹ کی حیثیت سے جاٹوں کے ہم قبیلہ تو تھے ہی، گاؤں کی لڑکیوں کو اپنی بیٹی بنا کر وہ گاؤں والوں کے ساتھ ایک تازہ اور مضبوط رشتہ قائم کر لیتے تھے۔ راجہ غضنفر علی خان راجپوت تھے، لیکن ان کی نزدیکی قرابت داری جاٹوں سے بھی تھی اور ضلع جہلم کے کئی سرکردہ جاٹ ان کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ یہ حالات ان کے علم میں آئے تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ زنانہ دوپٹے لے لیے اور گاؤں کی لڑکیوں کو اپنی بیٹی بنانا شروع کر دیا، اور یہ انتخابی جنگ کسی حد تک چنیوں کی جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ 1919 کی آئینی اصلاحات کے تحت پنجاب کی پہلی لیجسلیٹو کونسل 1921 کے شروع میں قائم ہوئی تو گورنر نے اس کے 2 منتخب شدہ ممبروں کو وزیر بنا لیا۔ ان میں ایک میاں فضل حسین تھے اور دوسرے لالا ہرکشن لال۔ میاں صاحب کے محکمے کی ایک رقم بجٹ میں منظوری کے لیے پیش ہونے والی تھی۔ اس میں کٹوتی کی ترامیم پیش کرنے والوں میں سید محمد حسین شاہ کا نام بھی تھا۔ باقی ترامیم کا نوٹس ہندو ممبروں نے دیا تھا۔ میاں صاحب کو خیال گزرا کہ ہندو ممبر اپنی ترامیم پیش نہ کریں گے اور سید محمد حسین کو ان کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کریں گے۔ انہیں کسی مسلمان ممبر کی جانب سے مخالفت بہت چبھتی تھی۔ انہوں نے اپنے نوجوان سیاسی چیلوں کو اشارہ کیا کہ اگر سید محمد حسین کو ترمیم پیش کرنے اور بجٹ کی تجویز کی مخالفت کرنے سے باز رکھا جائے تو بہت اچھا ہو۔ چند نوجوانوں نے اس کا بیڑا اٹھا لیا۔ میاں احمد یار دولتانہ سیدھے پیر محمد حسین کے کمرے میں پہنچے اور مطلب بیان کرنے کے بعد اپنی پگڑی اتار کر پیر صاحب کے پاؤں پر رکھ دی اور بولے، چاچا
اس پگڑی کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ان وزادار بزرگوں کی نگاہ میں ایک انتہائی اقدام تھا، لیکن پیر صاحب بھی ایسے ضدی انسان تھے کہ انہوں نے پگڑی اٹھا کر میاں احمد یار کے سر پر رکھ دی اور کہا، بھتیجڑے اس بات پر مجبور نہ کر، یہ ترمیم میں ضرور پیش کروں گا اور اس وزیر کے بچے کو ایسی سناؤں گا کہ یاد رکھے گا۔ آخر سب لوگ مجبور ہو گئے۔ اگلے دن پیر صاحب اپنا ڈھیلا ڈھالا کرتا شلوار پہنے اپنی بھاری بھرکم پگڑی کو سنبھالتے ہوئے اپنی نشست پر آئے، اور جب ان کی ترمیم کی باری آئی تو اسے پیش کرنے اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک ہی نشست پر ملتان کے نواب عاشق حسین، یہ بھی ان دنوں جوان تھے، بیٹھے تھے۔ نواب صاحب نے دیکھا کہ پیر صاحب کا ازاربند لٹک رہا ہے۔ آپ نے احتیاط کے ساتھ ذرا جھک کر اور ڈیسک کی آڑ میں ہاتھ نیچا کر کے پیر صاحب کا ازاربند زور سے کھینچ لیا۔ پیر صاحب کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، جناب والا۔ ادھر ان کی شلوار کھل گئی اور وہ شلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر غراب سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ لوگ حیران تھے انہیں کیا ہوا۔ بہرحال اسپیکر نے چند لمحے تک ان کی طرف دیکھا، پھر اگلے ممبر کا نام پکار دیا۔ پیر صاحب نے جلدی جلدی ازاربند کو قابو میں لا کر باندھا، اور جب دوسرا ممبر اپنی تقریر ختم کر چکا تو پیر صاحب پھر کھڑے ہوئے۔ میاں فضل حسین اس صورتحال کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک سرکاری ممبر کے کان میں پہلے ہی پھونک مار دی تھی۔ اس نے فوراً پوائنٹ آف آرڈر کا سہارا لیتے ہوئے اعتراض کیا کہ آنریبل ممبر اپنی پہلی تقریر، جو صرف جناب والا تک محدود تھی، کے بعد اسی ترمیم پر دوسری تقریر کرنے کے حق نہیں رکھتے۔ اسپیکر نے اعتراض صحیح تسلیم کیا۔ پیر صاحب کچھ احتجاج کرتے رہے، لیکن اسپیکر نے آرڈر آرڈر کہہ کر انہیں بٹھا دیا۔ نواب عاشق حسین ایوان سے کھسک گئے تھے۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد پیر صاحب نے خاصا شور و غل مچایا اور عاشق حسین کو گالیاں دیں تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیر صاحب کو ان کے ازاربند کے ذریعے زبان بند کیا گیا تھا۔